وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد درس کا نمبر ہے 21-17، آیت 27 سے 29، حصہ چہارم. آج کا موضوع کیا آخرت پر ہمارا یقین بالکل نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا. یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 27. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. اور ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو اس کے درمیان ہے، وما بینہما جو اس کے درمیان ہے، بے مقصد نہیں بنایا، فضول نہیں پیدا کر دیا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو حق سے منکر ہیں. فویل للذین کفروا من النار، اور ایسے منکروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ یعنی نہیں. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فاجروں جیسا کر دیں گے؟ یعنی نہیں. کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے، مبارکن لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں،
تدبر کریں اور عقل و فکر رکھنے والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اسی آیت پہ ہم غور کر رہے ہیں، یہ بڑی اہم آیات ہیں، یہ 3 آیات ہیں سورہ صاد کی سامعین اکرام، اور ہم گزشتہ سبق میں یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول نہیں بنایا ہے، یہ کائنات کو فضول نہیں بنایا تو پھر ہماری پیدائش بدرجہ اولا فضول نہیں ہے۔ یعنی یہ کائنات کی تمام تخلیقات بامقصد ہے، اور اس کا یعنی ایک مقصد ہے کہ ہمیں ہماری زندگی کی بقا کے لیے جو بھی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، یہ ایک بات جو ہے قابل غور ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم بات کر رہے تھے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کی بات ہو رہی تھی اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ سبق میں، کہ ایمان جو ہے اعمال کی بنیاد یقین پر ہوتی ہے۔ ہمارا یقین آج آخرت پر نہیں بلکہ دنیا پر ہے، اور یہ بہت ہی سوچ بچار والی بات ہے۔ دیکھیں، ہم ان آیات کے جو اثرات ہیں اس سے ہم جان نہیں چھوڑا سکتے، یا تو ہمیں یقین حاصل ہے یا نہیں ہے۔ یعنی یہاں دیکھیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اختصار سے کام لیا ہے، ام نجعل الذین آمنوا، اور یہی انداز بیاں جو ہے یہ سورہ عصر کا بھی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں بھی زیر زبر کا فرق نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کریں، یہ بات انتہائی اہم ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کا یقین ہے کس چیز پر، ظاہر پہ ہے کہ باطن پہ ہے؟ یعنی دیکھیں، آپ میری بات تو سن رہے ہیں نا، تو آپ میری بات پہ سوچیں۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنے دل سے دیکھیں، گردن کو نیچے جھکا کے اپنے دل سے پوچھیں، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ ہمارا یقین، آج کے مسلمان کا یقین ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں ہے، اخروی معاملات پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ جبھی تو ہم دوزخ سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے، جبھی تو ہم جنت میں جانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہمارے اعمال جنتیوں والے نہیں ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں وہ دوزخ والے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ جو بھی دنیا پر آخرت پر دنیا کو ترجیح دے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دیکھیں، میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں اللہ کے قرآن اور نبی کے جو باتیں ہیں ان کے خلاف میں آپ کو کوئی مضمون اپنی مرضی سے ادا کروں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اپنی مرضی سے گھوم پھرا کے آپ کو وہ بات کہوں جو نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے۔ اور یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ دیکھیں، اصل تو ہماری بات، یعنی ہماری دین کی اصل تو قرآن پاک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، بس باقی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اس کے مقابلے میں تو وہ باطل ہے، وہ حق نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، علماء کا ایک خاص طبقہ ہے جن کی باتیں ہمیں عمل سے بے نیاز کر دیتی ہیں، عمل سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ نعتیہ محفل میں شرکت کرو، بس تم عاشق رسول ہو اور عاشق رسول تو جنت میں جائے گا،
ایسی بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک علماء کی ایک خاص تعداد ہے جن کی باتیں جو ہیں ہمیں دین کے تقاضوں سے بے نیاز کر دیتی ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا جرم ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ آپ کو تسلی دیتے ہیں، مبارک ہو تم مسلمان ہو، بس تم جنتی ہو، بس۔ تو یعنی دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ یہ وہ گمراہیاں ہیں جو ہمیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اصل بات ایمان اور عمل صالح ہے۔ یہ 3 آیات جو ہیں، اگر آپ اسے غور سے پڑھیں تو اس میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے، فسادی لوگوں کی بات ہے، متقیوں کی بات ہے، اور بد کردار لوگوں کی بات ہے، نافرمان لوگوں کی بات ہے، فجار۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ متقی اور فاجر جو ہے وہ برابر ہو جائیں؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھیا، ایک فسادی کون ہے؟ جو نہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے اور نہ رسول کی تربیت لیتا ہے، فسادی ہے وہ۔ کہتے رہے نا آپ اپنے آپ کو مسلمان، ہم سب فسادی ہیں، ہم سب فاجر ہیں، نافرمان ہیں۔ دیکھیں، یہ جملہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، فساد کا تو مطلب اس کا معنی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمارے لیے نامزد کیا ہے، یعنی جنت میں جانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ نامزد کیا ہے وہ تو اچھا کردار ہے، ایمان اور اچھا کردار۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ ہم لوگ جو ہیں بھٹک گئے ہیں، اور ہم بدکار ہیں، بدکار جو کہ ہے نا فجار کا مطلب کیا ہے؟ بدکار۔ دیکھیں، نیک عمل اور بد عمل، تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں ذرا۔ عمل الصالحات کا متضاد کیا ہے؟ فجار، بدکار۔ بدکار کیا ہے؟ بدکار جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، جو آپ کی مرضی ہو، جو اللہ کی مرضی نہ ہو، یہ بدکار ہے، بد عمل ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ آمنوا وعملوا الصالحات۔ تھوڑی سی میں اگر آپ بوریت نہ محسوس کریں تو میں ایمان کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان کا مطلب یقین۔ اصل میں دین کی جو باتیں ہیں، جو یعنی جس طریقے سے ہم نے دین کو لیا ہوا ہے کہ بس سنی سنائی بات، اور جو بات کہہ دی جائے بس وہیں تک ہم محدود کر دیں۔ دین کی کسی بات کے بارے میں بھی ہم سوچ سمجھ سے کام لینے پر سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اصطلاح جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کے حقائق کا ہمیں اور حکمتوں کا پتہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک برائے نام معاشرہ ہے، مسلمان معاشرہ برائے نام، اور برائے نام طور پر اس نے اسلام کو کے ساتھ سلوک رکھا ہے۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں ضرور اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور اس زمانے کے علماء آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق ہوں گے، تحت عدیم السماء۔ فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ مجھے کسی پر الزام تراشی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں، قرآن اور نبی کا فرمان کافی ہے، بس۔ میں کیوں کسی پر ایسی تہمتیں لگاؤں جو آپ میں ہیں یا نہیں ہے؟ بہرحال تو ایسی بات یعنی مناسب نہیں ہے، اپنی مرضی میں بیان کروں یہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان کا مطلب سمجھے
اور یہ میں وہ بات کر رہا تھا کہ ہم کسی دین کے کسی بھی تقاضے کو، کسی بھی اصطلاح کو، اس پر ہم غور و فکر نہیں کرتے. یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 29 میں، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں، سوچیں. لِيَدَّبَّرُوا آیاتِهِ، دیکھیں یہ تقاضے ہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیاتوں میں غور و فکر کریں. آپ مجھے بتا دیں، آپ کی جتنی بھی عمر ہے، 20 ہے، 40 ہے، 60 ہے، 80 ہے، کبھی آپ نے قرآن کی آیات پر تدبر کی کوشش کی ہے؟ کبھی آپ بیٹھے ہیں یا کسی کے سامنے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ایک تو روایتی طور پہ درس ہوتا ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حقیقی طور پر کبھی آپ نے قرآن کو، اس کے مضامین کو، اس کی اصطلاحوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. ہماری ساری سوجھ بوجھ تو دنیا کے لیے وقف ہے، دنیا کے لیے ہم سوچتے رہتے ہیں. کسی کی 2-3 بیٹیاں ہوں، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، اگر متوسط طبقہ ہے، بھئی سوچو ان کے لیے کیا کریں گے، کیا کریں گے، کیسے شادیاں ہوں گی ان کی، بس یہ سوچتے رہتے ہیں. پھر بیگم صاحبہ اپنا زیور جو ہے نومولود بچی کے نام لگا دیتی ہے تاکہ اس پہ زکوٰۃ کا بوجھ نہ آئے. بس یہ طور طریقے ہم نے سیکھے ہوئے. یہ مسائل ہمیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اپنے زیور کو اس کی ملکیت میں دے دو، اور جب بھی مرضی آئے تو بس وہ ہنگامی ضرورت آتی ہے نا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بچی کے باپ کا، ہاں جی یہ تو اس بچی کا تھا لیکن اب مجبوری سے یہ لے لو، میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، آپریشن کر لو اس. یہ طریقے ہمارے ادھر ادھر گھما پھرا کے ہم دین کو کرتے رہتے ہیں. بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ غور کیجئے. میں صرف یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے. مطالبہ تدبر کا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہاں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب میں نے نازل کی ہے، آپ اس کی تلاوت شروع کر دو. تلاوت کا لفظ آیا ہے قرآن میں، یتلون کتاب اللہ حق تلاوتہ، تلاوت کا لفظ آیا ہے، لیکن وہ تلاوت اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ بس شوقیہ جو ہے لے کے بیٹھ جائیں کہ بھئی میں نے تو ایک پارہ روز پڑھنا ہے. ایسے نہیں ہے، وہ تلاوت سمجھ کر عمل کرنے کے لیے تلاوت کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک خط کو آپ سمجھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے تو تبھی اس پر عمل آپ کے لیے آسان ہوگا نا. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا ایمان کی یعنی ایمان کا مطلب ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کا مطلب دیکھیں، ایمان جو ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو اپنے آپ پر، اپنی حقیقت پر. سب سے پہلے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچانے گا. ہم نے تو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو پہچاننے سے انکاری ہیں آج کا مسلمان، بالکل. آپ دیکھ لیں نا، بیگم صاحبہ بس ساری سوچ جو ہے بس ایک اگر جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے نا، وہ دیکھو تم اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، میرے بارے میں بھی سوچو، الگ ہو جاؤ، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بس وہ ایک خاص سوچ ہوتی ہے اس کی. یہ بہت بری بات ہے. میں کسی ایک شخص کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، بیوی ہے یا خاوند ہے، ہم سب ظاہر کے ایک یعنی چار دیواری ہے، اس سے ہم نکلنا نہیں چاہتے، اور یہ غلط بات ہے. جب آپ کی وفات ہوگی، موت آئے گی، تو آپ ایک نئی زندگی میں داخل ہو جائیں گے. وہاں پر جو کچھ بھی ہوگا وہ یہاں آپ کے مسائل سے تعلق نہیں ہوگا. وہاں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون تھا، کس رب کی پوجا کرتی تھی،
دین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ دین کیا تھا؟ ہمارا تو نہ رب اللہ ہے، سچی بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارا اس وقت مسلمان کا، جس کا نام مسلمان ہے، اس کا اللہ اس کا رب نہیں ہے، دین اس کا اسلام نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی نہیں ہے۔ یہ مختصر طور پہ دلیل کے ساتھ میں کہتا رہتا ہوں، لیکن اس وقت میں اکتفا کروں اس بات پہ۔ تو بہرحال میں ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان کا مطلب یقین۔ آج دیکھ لیں ہمارا عمل جو ہے، ہمارے یقین کی شہادت ہمارا عمل دے رہا ہے، اور ہم عمل سے پکار کے دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری منزل تو دنیا ہے، ہمیں دنیا پر یقین ہے، حاصل ہے دنیا، جس کو دنیا حاصل ہو گئی وہ کامیاب ہے، جس کو نہیں ہوئی وہ ناکام ہے، جس کو حاصل ہو گئی ہے وہ اترا رہے ہیں، جس کو نہیں ہے ان کے منہ لٹکے ہوئے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ آپ اپنی جمع پونجی کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی آپ نے جمع کیا ہے بس وہ آپ کی جمع پونجی ہے۔ آخرت پر تو آپ کا یقین نہیں ہے۔ وہ جو اس وقت آپ کے پاس ایسٹس ہیں، جو پیسہ ہے، بس یہی میری جمع پونجی ہے۔ بہت نیچ سوچ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بہت نیچ سوچ ہے کہ آپ تو دنیا کو اپنا اثاثہ قرار دے رہے ہیں۔ آپ کے اثاثات اگر ہیں اچھے یا برے، وہ تو آپ نے بھجوا دیے ہیں، اور ہم سب نے، یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دوزخ سے سب سے نچلے درجے کا انتخاب کر لیا ہے، گو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اس کا شعور بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ جو زبانی مسلمان ہے اور عمل کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے لیے سب سے نچلا درجہ ہے جہنم کا۔ جو زبان سے وہ بات کہتے ہیں، عمل سے تو وہ نہیں کرتے۔ میں تو ناراض ہوں، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا۔ ایمان کیا ہے؟ کہ آپ کا حقیقتوں پر یقین ہو، جو حقائق ہے، یہ زمین اور آسمان اور اس کی پیدائش، آپ کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے بنائی ہے۔ آپ اپنے آپ کو جانتے ہوں کہ میں ظاہر نہیں بلکہ باطن ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات، دیدار اور تقرب کے لیے چن لیا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے مجھے یہاں دنیا میں بھجوایا ہے۔ یہ یقین ہو۔ یہ یقین ہم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کا پھر یہ بھی یقین ہو کہ آخرت میری ترجیح ہے، دنیا میری ترجیح نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ یقین حاصل نہیں ہے۔ ہمیں تو دیکھیں، ایک بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، کوئی بھی جو حقیقت سے تعلق رکھتا ہے، جو چیز حقیقت سے تعلق رکھتی ہے، اس پر ہمیں یقین حاصل نہیں ہے۔ بس دنیا پر ہمارا جو کچھ نظر آ رہا ہے اس پر ہمارا یقین ہے۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے پوتے نواسے، بس یہ میرا گھر، یہ میرا کارخانہ، یہ میری گاڑی، یہ میرا بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارا۔ آپ سوچیں نا، کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ اسی دنیا کے بندے ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو، آپ دنیا میں، آپ محو دنیا ہیں، آپ کو اللہ کے خیال میں محو ہونا چاہیے تھا۔ منم محو خیالے و نمیدانم کجا رفتم، شدم غرق وصالے و نمیدانم کجا رفتم۔ آپ کو تو اللہ کے خیال میں غرق ہونا چاہیے تھا۔ آپ دنیا کے خیال میں غرق ہیں، دنیا ہی کے لیے پریشان ہے، اور دنیا ہی آپ کی خوشی کا باعث ہے۔ یہ بہت، یعنی ایک مطلب گری ہوئی سوچ میں کہہ لوں، گری ہوئی سوچ ہے کہ آپ صرف مٹی ہی کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو باطن ہے اس سے آپ غافل ہیں۔ باطن تو اس وقت بھی آپ کا دل ہے، قلب المومن عرش الرحمن ہے، جو رحمان کا گھر ہے۔ اس میں آپ نے دنیا کے بت گھڑے ہوئے ہیں، یہ بیٹا ہے میرا، یہ بیٹی ہے، یہ نواسا ہے، یہ نواسی ہے، اور یہ سارے آپ دل کا آپریشن کریں نا۔ انہوں نے تو 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، مشرکین نے۔ ہمارے بت ذرا زیادہ ہیں۔ نہیں، بس جو چیز آپ کے مفادات ہیں بس وہ آپ کا بت ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض۔ دیکھیں ان باتوں پر غور کریں، ہم فسادی ہیں،
ہم اللہ کے مقصد تخلیق کو نہیں پورا کر رہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم فساد مت کرو، ہم تو فسادی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ میں فسادی نہیں ہوں، لیکن ہم سب فسادی ہیں. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. فساد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے جب آپ دنیا کو مقصد بنا کے دنیا کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا ہر عمل فساد پر مشتمل ہے. یہ فساد پہلے آپ کے اندر برپا ہوگا، پھر آپ کے ہاتھ پاؤں سے یہ فساد برپا ہوگا. مختصر میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نوٹ کریں تو بہرحال کل مفسدین فی الارض. دیکھیں ابھی میں یہ ایمان اور عمل صالح کی بات کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنی ذات پر یقین ہو. آپ کون ہیں؟ آپ ظاہر نہیں بلکہ باطن ہیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. تو آپ تو اللہ کا امر ہے اور اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے اس میں، اور وہ اس وقت پھونکی جاتی ہے جب آپ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کے ہو جاتے ہیں 120 دن کے. وہ روح ربانی پھر پھونکی جاتی ہے. تو ایمان کا مطلب آپ کو منزل کا پتہ ہو کہ میری منزل کیا ہے، اور آپ کا یقین بھی ہو. صرف پتہ ہونے میں تو نہیں ہوتا. ہمیں تو یقین، دیکھیں یہ بات بالکل میں آہستگی سے، ہمیں ظاہر پر یقین ہے، حاصل دنیا پر یقین ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے اور جس طرف اللہ ہمیں بلا رہا ہے جنت کی طرف، اس پر ہمیں یقین حاصل نہیں ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین او کما قال. اللہ تعالیٰ کہ جنت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، جنت تیار ہے. ابھی پوشیدہ ہے نظروں سے، لیکن جب آپ میدان حشر پہنچیں گے تو متقین کے لیے ظاہر کر دی جائے گی. وہ نہیں قریب لے آئی جائے گی. ازلفت الجنت للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین. ہم تو متقی نہیں ہیں، جنت متقین کے لیے ہے. اعدت للمتقین کے الفاظ ہیں قرآن میں. جنت تو اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو اس میں داخل کرے گا، بد کرداروں کو نہیں داخل کرے گا. مفسدین کو مفسد نہیں جائے گا. مفسد کون؟ جس کا یقین نہ ہو، جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گیا، جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہو. میں آپ کی تھوڑی سی آسانی کے لیے میں آپ کو یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ہم بغیر غور و فکر کیے قرآن سے گزر جاتے ہیں. ام نجعل الذین آمنوا، ایمان والے. تو ایمان یقین کہ میری منزل دنیا نہیں ہے، میری منزل تو آخرت ہے، میری منزل تو جنت میں ہے، میری منزل تو اللہ ہے. یقین، دیکھیں یقین کی کیفیت ہی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور یقین سے یعنی دیکھیں ہمارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ یقین پر ہے. ابھی وقت کا اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض
ام نجعل المتقین کالفجار کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا. یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.